بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اس آیت کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابن السلام یا رسول اللہ اِنَّ قَوْمَنَا هَجَرُونَا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے علماء میں سے، وہ مشرف باسلام ہوئے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی قوم یہودیوں نے، بنو نذیر، بنو قریظہ نے ان کو چھوڑ دیا، گویا بائیکاٹ کر دی ان کی۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ کہتے ہیں مصنف ونزل، اور آیت نازل ہوئی جب عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہم کو چھوڑ دیا۔ انما ولیکم اللہ، بلا شبہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ عبداللہ ابن سلام سے خطاب ہے، ایسے ہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو لوگ بھی مشرف باسلام ہوئے اور قوم نے ان کی بائیکاٹ کی، ان سب کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام خوش ہو کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبرسولہ نبیا وبالمؤمنین اولیاء، کہ میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، اللہ کے رسول کو نبی مان کر راضی ہو گیا، اور مومنوں سے، اولیاء ان کے دوست ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا۔ لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، لہذا جو کوئی بھی اللہ سے اپنی نسبت اس طرح قائم کر لے، اللہ اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے۔ قرآن میں آیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ مطلق ایمان پر بھی ولایت عامہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے، تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف، نو بنو کفر سے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ ان کا ولی، ورسول ہو، اللہ کے رسول۔ رسول کا حوالہ اس لیے دیے کہ ہر ظاہری، باطنی، مادی، روحانی نعمت کے حصول میں رسول ہی عظیم واسطہ ہے۔ آگے کہا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ ایمان کی نسبت پر اب یہ سب بھائی بھائی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مومنین سے روگردانی کر کے ان کی دوستی سے محروم رہا اور ان کے علاوہ غیروں کے ساتھ دوستی گاٹھا، اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی روحانی طور پر وہ ہلاک ہو گیا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آگے والذین آمنوا سے بدل لاتے ہوئے فرماتے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ ایمان والے وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں،
زکوٰۃ ادا کرتے درحالے کہ وہ رکوع کرنے والے، خشوع کر تواضع والے، یا یہ کہ نفل نماز کا اہتمام کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والذین آمنوا میں جن ایمان والوں کا ذکر کیا وہ کامل ایمان والے ہیں، اور کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ عبادات بدنیہ، عبادات مالیہ سب کو ادا کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ وہ راکعون میں تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اقامت صلاح عبادات بدنیہ میں، ایتاء زکوٰۃ عبادات مالیہ میں۔ ایمان والے وہ جو کہ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز قائم رکھتے ہیں یعنی آداب، شرائط، ارکان کے ساتھ نماز کو ادا فرماتے۔ زکوٰۃ دیتے یعنی جو حقوق مالی اعتبار سے ان کے ذمے عائد ہیں وہ سب ادا فرماتے۔ وہم راکعون درحالے کہ وہ رکوع کرنے والے۔ یہ ترکیب میں حال ہے، یقیمون سے یوتون سے حال ہے۔ اقامت صلاح ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں درحالے کہ وہ رکوع کرنے والے۔ مصنف نے راکعون کے معنی بتائے خاشعون، گویا رکوع بول کر کے اس کے لازمی معنی خشوع مراد لی۔ رکوع میں لازم ہے خشوع، جھکاؤ، تواضع، فروتنی، عاجزی، تو گویا ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا، اس لیے راکعون خاشعون کے معنی یعنی تواضع اور خشوع کے ساتھ یہ احکام وہ پورے فرماتے ہیں۔ دوسرا مطلب مصنف بتا رہے ہیں او یصلون صلاۃ التطوع، رکوع جز بول کر کل مراد، نماز میں رکوع ایک جز ہے بول کر کل مراد یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب نماز میں یقیمون الصلاۃ جو فرائض نمازیں تھی ان کو تو بیان کر دیا، الذین یقیمون الصلاۃ، لہذا اب یہاں پر وہم راکعون جز بول کر کل نماز پڑھنا جو مراد لیں گے یہ نفلی نماز ہے۔ کہتے او یصلون صلاۃ التطوع، یا وہ نفلی نماز ادا کرتے ہیں۔ نفلی نماز خاص کر کے یہاں پر اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ نفل نماز دوسرے اور عبادتوں میں نفلی عبادت کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے نفلی نماز پڑھنا۔ دوسری عبادتوں میں فرائض کے بعد نوافل ہے، لیکن نوافل میں نفل نماز افضل ہے، اس لیے خاص کر کے اس کو بیان کیا۔ غرض یہ کہ یہ تینوں اوصاف ہوتے ہیں ان لوگوں میں جو کامل ایمان والے، ایک تو اقامت صلاۃ الفرائض فرض نماز کو قائم رکھنا، دوسرے ایتاء زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا، تیسرے صلاۃ النوافل یعنی نفل نماز پڑھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہم راکعون یہ یوتون الزکوٰۃ سے حال ہے، یقیم الصلاۃ سے نہیں ہے، یوتون الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کر درحالے کہ وہ رکوع کرنے والے، اور یہاں رکوع سے نفل عبادت، اور زکوٰۃ میں جو نفل عبادت ہے وہ صدقہ نافلہ، تو مطلب یہ ہے کہ فرض واجب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس کو یوتون الزکوٰۃ سے بیان کیا، اور صدقہ نافلہ بھی ادا کرتے ہیں جسے وہم راکعون سے بیان کیا۔ ایک قول کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ نماز میں تھے، ایک سائل نے آ کر کے سوال کیا اور انہوں نے اس کے سوال پر اپنی انگوٹھی نکال کر کے اس کو دے دی۔ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کے رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے موالات کرے یعنی دوستی رکھے، معقول میں آ چکا، موالات یعنی قلبی دوستی، دل کا لگاؤ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے، جو لوگ موالات کرے یعنی ان کو ولی بنائے، اللہ کے رسول
اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یقیناً اللہ کی گروہ، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی غالب آئیں گے۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی، ان کو ولی بنانا، مطلب یہ فَيُعِينُهُ وَيَنْصُرُهُ، اللہ کی دوستی کا تو یہ کہ اللہ کے حکم پر چلے، اللہ کی دین کی نصرت کرے۔ نبی کی دوستی، نبی کو رسول مانے سچے دل سے، اور نبی کی سنت کی اتباع کرے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرے۔ اور ایمان والوں سے دوستی یعنی ان کی اعانت کرے، ان کی نصرت کرے۔ فَيَمْنَعُهُمْ، پس ان کی معاونت کرے، ان کی نصرت کرے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یقیناً اللہ کی گروہ ہی غالب ہونے والے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی پارٹیوں کو غلبہ کیوں؟ لِنَصْرِهِ إِيَّاهُمْ، اللہ کی ان لوگوں کی نصرت فرمانے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ جب تک اللہ کی نصرت نہ ہو کسی کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ جو اس میں ظاہر کو لایا گیا ہے، اس کا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہونا چاہیے تو اس میں ضمیر کا لانا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ کے بجائے کہتے فَإِنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس یہی لوگ غالب ہوں گے۔ لیکن فَإِنَّهُمْ ضمیر کی جگہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ جو اسم ظاہر کو لائے، فرماتے اوقعوا موقع انہم، کہ یہاں اسم ظاہر کو واقع کیا لایا فَإِنَّهُمْ اسم ضمیر کی جگہ میں بیاناً لِأَنَّهُمْ، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ لوگ من حزبہ، اللہ کی گروہ پارٹیوں میں سے، اور گروہ پارٹیوں میں سے ہونے کا مطلب ای اتباعہ، یعنی یہ اللہ کے متبعین میں سے ہے۔ تو گویا اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لانے کا نقطہ ان لوگوں کے شرف کو بیان کرنا ہے، اعزاز کو بتانا ہے۔ فَإِنَّهُمْ کہتے تو یقیناً یہ لوگ، تو ان لوگوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات کی اللہ کی گروہ پارٹی میں سے، یہ بات ظاہر نہیں ہو پاتی، لہٰذا ان کے شرف اعزاز کو بتانے کے لیے یہاں پر فَإِنَّهُمْ کے بجائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول اور مومنوں کو اپنا ولی بنانے والے، ان سے موالات رکھنے والے، یہ لوگ حقیقت میں اللہ کی گروہ، اللہ کی جماعت پارٹی کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہی اللہ نے غلبہ مقدر کیا اپنی نصرت پر، کہ اللہ نصرت فرمائے گا اور ایسے لوگ غالب ہو کے رہیں گے۔ غالب ہونے کا مطلب اپنے دشمنوں پر ان کو تسلط قائم ہو جائے۔ لیکن آج عالم میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان اتنی زیادہ ذلیل اور پست اور شکست خوردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بالکل واضح وجہ اس قرآن کی روشنی میں یہی سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول اور مومنوں کو اپنا ولی بنانے اور ان سے تعلق قائم کرنے اور ان پر اعتماد کرنے کے بجائے آج غیروں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ باطل پرستوں پر اور شیطانی پارٹیوں پر انہوں نے اعتماد کیا، ان کو اپنا معتمد بنایا، ان کے اشارے پر چلنے لگے۔ اسی وجہ سے آج اتنے سخت حالات میں لوگ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مغلوبیت کے شکار ہیں، شکست کھائے ہوئے ہیں اور پستی اور ذلت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول مومنین کو ولی بنائے گا، ان سے موالات رکھے گا۔ مومنین کو ولی بنانے اور اللہ کو ولی بنانے اور رسول کو ولی بنانے کا مطلب ابھی میں نے بتایا، اللہ کو ولی بناتا ہے یعنی عبادت کے لیے اللہ ہی کو تنے تنہا جانتا ہے، اسی سے ہر حال میں التجا کرتا ہے، اور رسول کو ولی بناتا ہے کہ وہ رسول پر ایمان لاتا ہے اور رسول کی تعظیم توقیر کرتا ہے، اس کی
محبت ساری محبتوں پر غالب کرتا ہے، اس کی شریعت کو اپنی طبیعت پر غالب کرتا ہے، اور ایمان والوں کو ولی بنانے، دوست بنانے کا مطلب جیسا مصنف نے کہا، ان کی اعانت کرتا، نصرت کرتا، ان کی تعظیم توقیر کرتا ہے، اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے، جیسا کہ اور دوسری حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہ ایک دنیا کے کنارے میں کسی ایمان والے بھائی کو تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے کنارے والے کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور تم میں سے کوئی ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی خیر پسند نہ کرنے لگے جسے وہ اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج اس کے خلاف ہو رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اتنا موقت وعدہ فرمایا تھا لیکن اس کے برعکس ہم کرنے لگے، لہذا وعدے سے محروم ہو کر ہم وعید کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب